براہ راست آپ کو دکھائیں گے اسلام آباد میں اسد عمر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کی یہ حالت تھی کہ وہ بجٹ جو ہے اس کو انہوں نے لکھ کر یہ دیا کہ یہ ضمنی بجٹ ہے، یہ حتمی بجٹ ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے پورے 14 دن گزرنے دیے، کیونکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ 14 دن کے اندر اندر یہ موقع ہے سینٹ کے پاس کہ وہ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے اس بجٹ کے اوپر اپنی سفارشات پیش کر سکے. انہوں نے وہ 14 دن گزرنے دیے، اور 14 دن گزرنے کے بعد انہوں نے آج ایک اور اناؤنسمنٹ کر دی جس کے اندر مزید سینکڑوں اربوں روپے کے نئے ٹیکس لگا دیے، اور باقاعدہ طور پر سینٹ کا جو آئینی حق ہے کہ وہ بجٹ کے اوپر بحث بھی کر سکتی ہے، اس کے اوپر اپنی سفارشات بھی پیش کر سکتی ہے. ووٹنگ میں ان کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ ان کا آئینی حق ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. وہ حق انہوں نے چھیننے کی کوشش کی ہے. تو سب سے پہلے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بجٹ تو آج مکمل ہوا ہے، اور آج کے دن سے 14 دن اور مزید دینے چاہیے سینٹ کو، تاکہ سینٹ اس کے اوپر بحث بھی کرے، اور سینٹ اس کے بعد جو ہے اپنا نقطہ نظر بھی پیش کرے اور اپنی سفارشات بھی پیش کرے. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ غیر آئینی بجٹ ہوگا، اور یہ بجٹ جو ہے پھر یہ کورٹس کے اندر چیلنج بھی ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو ہم آپ کو یہ کہنا چاہ رہے تھے. پھر اس کے بعد یہ 30 منٹ کی بجٹ سپیچ ہی تھی، کیونکہ انہوں نے منی بجٹ کیا اصلی بجٹ پیش کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ قومی اسمبلی کے فلور پہ جا کے اس کو پیش کرتے. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بجٹ کے میجر جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے وزیر اعظم اناؤنس کر رہا ہے، بجائے کہ قومی اسمبلی کے فلور پہ. یہ پاکستان کی تاریخ میں پھر یہ پہلی دفعہ واقعہ ہوا ہے کہ کسی نے بیٹھ کے اسمبلی کے اندر نہیں بلکہ باہر سے بیٹھ کے بجٹ کا اعلان کر دیا. اس 30 منٹ کی جو بجٹ سپیچ تھی ان کی، جو بحالت مجبوری وزیر اعظم ہے، وہ 30 منٹ کی سپیچ میں میرے خیال میں بجٹ کے جو انہوں نے ٹیکس نئے لگائے، اربوں روپوں کے، سینکڑوں اربوں روپے کے جو نئے ٹیکس لگائے، میں اس کا بھی ذکر کروں گا. وہ کوئی 45 سیکنڈ انہوں نے بات کی. باقی 29 منٹ انہوں نے ایسے نوادرات پیش کیے ہیں کہ پہلے میں کچھ ان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ملک بینکرپٹ ہونے جا رہا تھا، دیوالیہ ہونے جا رہا تھا ملک. میاں صاحب، جب آپ کی حکومت ختم ہوئی ہے نا، تو جون 2018 میں پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر 16.4 ارب ڈالر موجود تھے. 16.4 ارب ڈالر، سوری میں کیا بول رہا ہوں، 9.5 ارب ڈالر سے اوپر کو 9.7 ارب ڈالر کے قریب موجود تھے جون 2018 میں وہ بعد والا نمبر لے گیا. اب 16.4 آتا ہے. 16.4 کب تھے؟ جس دن یہ سازش کی بنیاد پر، بیرونی مداخلت کی بنیاد کے اوپر یہاں پہ عدم اعتماد تحریک لائی گئی، تو وہ جو 9.7 ارب ڈالر کے ذخائر تھے، مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہونے کے بعد وہ عمران خان کی حکومت نے بڑھا کر 16.4 ارب ڈالر تک لے گئے تھے، یعنی تقریباً اس کے اندر 7 ارب ڈالر کا اضافہ کر چکے تھے. یہ دیوالیہ نہیں ہونے جا رہا تھا میاں صاحب، یہ بہتری کی طرف جا رہا تھا ملک. 6% معیشت کی ترقی کی رفتار ہو چکی تھی، صنعتیں بڑھ رہی تھیں، فصلوں کے ریکارڈ قائم ہو رہے تھے، برآمدات کے ریکارڈ قائم ہو رہے تھے، ترسیلات کے ریکارڈ قائم ہو رہے تھے. لیکن دیوالیہ پن جو ہوتا ہے، کیونکہ وہ زر مبادلہ کے ذخائر سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی 9.7 ارب ڈالر سے بڑھ کے 16.4 ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا پاکستان. اس کے بعد کیا ہوا؟ جس دن عدم اعتماد کی تحریک آئی، اس سے لے کر پچھلے ہفتے تک ایگزیکٹلی پورے آدھے ہو چکے ہیں ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر. 16.4 ارب ڈالر سے کم ہو کے 8.2 ارب ڈالر کے اوپر آ گئے ہیں. آدھے ذخائر ہمارے اڑ گئے صرف 3-3.5 مہینے کے اندر. اور وہ جو محنت کر کے عمران خان کی حکومت نے زر مبادلہ کے ذخائر میں 3.25 سال اضافہ کیا تھا، وہ 3.25 سال کا اضافہ جو ہے وہ 3 ماہ کے اندر اندر سب غائب ہو گیا. بلکہ ہم اس وقت جہاں پر کھڑے ہیں، یہ جون 2018 سے بھی 1.5 ارب ڈالر کم پہ کھڑے میں. یہ ہے دیوالیہ پن. یہ دیوالیہ پن آپ کے آنے کے بعد ہوا ہے میاں شہباز شریف، یہ آپ کو ملا نہیں تھا. IMF کی اچھا، یہ سب کرنے کے باوجود 120 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھانے کے بعد، 84 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے بعد، تقریباً 45% بجلی کی قیمت بڑھانے کے بعد، 47% گیس کی قیمت بڑھانے کے بعد، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، گھی مہنگا،
یہ سب، اور آج سینکڑوں اربوں روپے کے اور ٹیکس لگانے کے بعد آج بھی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف نے کوئی نیا مطالبہ نہ کیا تو پھر ہمارا معاہدہ ہو جائے گا. بہت سادہ الفاظ میں اس وقت اگر میں بیان کروں کہ کیا صورتحال ہے اس امپورٹڈ حکومت کی آئی ایم ایف کے سامنے، تو میں صرف ایک جملے میں کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے ان کو لمحہ پا دیا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کریں کیا، اس کے باوجود ان کا ابھی تک معاہدہ نہیں ہو سکا. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ روز صبح یہ اٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آج پاکستان کا کون سا طبقہ ہے جس کے ساتھ ظلم کیا جائے. سب سے پہلے تو عوام کے اوپر جو مہنگائی کا بوجھ ڈالا جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ہے. آج ابھی میرے خیال میں کسی وقت بھی اس وقت جو ضروری اشیاء ہوتی ہیں ان کی خرید و فروخت کے اوپر جو ہے افراط زر کا ہر ہفتے آتا ہے. ابھی وہ آ جائے گا یا آ چکا ہوگا یا آنے والا ہوگا. پچھلے ہفتے وہ 27.8% پہ پہنچ چکی تھی ایس پی آئی کا افراط زر کا جو شرح تھی. اس دفعہ لگتا یہ ہے کہ شاید 30% سے بھی اوپر پہنچ جائے. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ معیشت کے سیکٹرز، وہ معیشت کا حصہ جو پیداواری صلاحیت رکھتا ہے، جو معیشت کے بڑے ہونے میں، جو روزگار پیدا ہونے میں مددگار ہو سکتا ہے، آج کا بجٹ اس کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف کی تقریر کے دیکھتے دیکھتے اس کے بعد جو ہے 2000 پوائنٹ سے زیادہ مارکیٹ گر چکی تھی. اور اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مہلک ہے یہ پاکستان کے پیداواری سیکٹرز کے لیے یہ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے. پھر انہوں نے کہا یہ ایک عجیب و غریب بات کی، میرے خیال میں شام کو بیٹھ کے خود سوچیں گے تو خود بھی وہ سوچیں گے کہ کتنی بڑی انہوں نے غلطی کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے فیصلے ہم کر رہے ہیں، 120 روپے ڈیزل بڑھا دینا، 84 روپے پیٹرول بڑھا دینا، 47% بجلی بڑھا دینا، 45% گیس بڑھا دینا، تیل مہنگا کر دینا، گھی مہنگا کر دینا، چینی مہنگی کر دینا، یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام فیصلے ہم اللہ کا نام لے کر کر رہے ہیں. اور قوم کے ساتھ آپ مذاق دیکھیں کہ کتنا گھنونا مذاق ہے کہ وہ کہتے ہیں ساری قوم کو سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ ہم قوم کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. میاں صاحب خدا کا خوف کریں. کو انسان کو طاقت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں دل سے نکال دینا چاہیے. آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ایسا مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ کہ ان کو سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے اپنی چوری بچانے کے لیے آپ کو موقع مل گیا ہے. یہ ساری چیزیں کس لیے کہی جا رہی ہیں کہ جی اب کیا کریں، ملک دیوالیہ ہو رہا تھا، کوئی پیسہ ہی نہیں بچا تھا. لیکن جہاں کرپشن کی چوری کا پیسہ بچانے کی بات آئی، نہ آئی ایم ایف ان کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکا، نہ کسی اور کی طرف سے کوئی مشکلات پیدا ہوئیں. اور ایک ہی یک جنبش قلم انہوں نے قانون پاس کیا اور 1000 ارب روپے سے زیادہ چوری کے کرپشن کیسز نیب کا قانون تبدیل کر کے ختم کر دیے. اپنے آپ کو ریلیف دینے کے لیے، سینکڑوں اربوں روپے کی ریلیف دینے کے لیے ان کے پاس پورے اختیار موجود ہیں. لیکن جس وقت عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کی بات آتی ہے تو یہ بیچارے بے بس ہو جاتے ہیں. یہ کیا کریں، آئی ایم ایف سرکار مان نہیں رہا، اب تو ہماری مجبوری ہے، ہمیں یہ کرنا ہی کرنا ہے. یہ نہیں ہے میاں صاحب، آپ کے پاس بھی یہ چوائس تھی. کرپشن کا پیسے کے اوپر آپ کھڑے ہو کے سٹینڈ لے لیتے یا آپ جو ہے عوام کی بہتری کے لیے سٹینڈ لے لیتے. آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ کرپشن کے میں نے اپنے پیسے بچانے ہیں، میں نے عوام کی مشکلات کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لینا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں ضمیر کی آواز کے اوپر. میاں صاحب جنرل احتشام ضمیر تو ریٹائر ہو گئے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ حیات رکھے ان کو، مجھے نہیں پتا وہ ہیں یا نہیں ہے. یہ کون سے ضمیر کی آواز اس دفعہ بول رہی ہیں میاں صاحب؟ یہ آپ خود بتانا پسند کریں گے یا یہ بھی تاریخ بتائے گی کہ کس کی ضمیر کی آواز بول رہی تھی؟ ذات کو کہتے ہیں میں نے پاکستان کے لیے قربان کر دیا. میاں صاحب ہمیں تو ابھی تک صرف یہ نظر آیا ہے ڈاکٹر رضوان قربان ہو گئے، مقصود چپڑاسی قربان ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. آپ کی کرپشن بچاتے بچاتے اور پتہ نہیں کتنے قربان ہو جائیں گے. آپ کی ذات تو جس دن آپ کے فرد جرم عائد ہونا تھا اس دن آپ بیٹھ کر وزیر اعظم کا حلف لے رہے تھے. کون سی قربانی دی ہے آپ نے؟ اور وہ کہتے ہیں ہم سب کو حصہ ڈالنا پڑے گا، جو تمام لوگ ہیں روکھی سوکھی کھا کے گزارنی پڑے گی. روکھی سوکھی تو کھلا دیا آپ نے عوام کو. میں آپ کو بتاؤں اتنی خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے، یہ میں نے علی آپ کو بھی نہیں بتایا. کل F9 کے ٹریفک سگنل پہ آ کے گاڑی رکی تو 7 والی گاڑی آلٹو تھی چھوٹی، اس میں ایک بارش بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کھٹکھٹایا
کھڑکی میری گاڑی میں، خود گاڑی چلا رہے تھے، گاڑی میں چلانے والا بندہ، میں نے نیچے کیا، میں نے کہا شاید کچھ کہنا چاہتے، کہتے ہیں کہ گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہا ہے اور کچھ مدد ہو سکتی ہے. یہ صورتحال آپ نے کچھ روکی سوکھی تو آپ کھلا رہے ہیں، لیکن ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ون ہائیڈ پارک کا پیسہ، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا پیسہ، حدیبیہ کا پیسہ، اس میں سے کتنا پیسہ آپ قربان کرنے کو تیار ہیں؟ آپ کتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ملک کی اس مشکل وقت کے اندر جو آپ کے پیدا کردہ مشکل حالات ہیں اس سے گزرنے کے لیے؟ اچھا، ایک اس ٹیم کی بڑا ہم نے سنا تھا جی، بڑے چرچے تھے، بڑی قابل ٹیم ہے، بڑی اہل ٹیم ہے. اس اہل ٹیم کی معیشت کی پالیسی آپ ذرا آپ سنیں کہ کیسے کیسے شاہکار ہمیں سننے کو ملتے ہیں. ایک بڑے اچھے پڑھے لکھے صاحب جو ہیں انہوں نے ارشاد یہ کیا کہ پاکستان کی معیشت کے تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ قوم جو ہے وہ چائے پینی کم کر دیں، یعنی عوام جو ہے وہ چائے پینی کم کر دیں تو پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی. لیکن بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ یورپ میں کشتیوں پہ لیٹ کے اپنے مزے میں زندگی گزارتے رہیں، ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قوم چائے پینی کم کر دے تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آج ایک اور عظیم معاشی فلسفہ پیش کیا جناب شہباز شریف نے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جان لڑا کر اور ساری رات جاگ کر مہنگائی کم کروں گا. جان لڑا کر اور ساری رات جاگ کر میں مہنگائی کم کروں گا. تو میاں صاحب پہلا تو آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ وہ جو آپ کا کپڑے بیچ کر مہنگائی ختم کرنے والا منصوبہ تھا وہ آپ نے اب ختم کر دیا، اب یہ ساری رات جاگنے والا فارمولہ استعمال ہوگا؟ یہ حالت ہے اس معاشی ٹیم کی اور اس حکومت کی. نہ ان کی کوئی معاشی پالیسی ہے، نہ ان کو پتا ہے کس طرف جانا ہے. ایک چیز ان کو، بلکہ دو چیزیں ان کو بالکل کلیئر پتہ ہیں. ایک، ان کو یہ پتا ہے کہ وہ آئے کیوں ہیں، اور وہ خرم دستگیر نے سب کے لیے اگر کوئی ابہام تھا کسی کے دماغ کے اندر تو وہ انہوں نے دور کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں تو پتہ یہ چل رہا تھا کہ اگلے چند مہینوں میں ہمارے تمام کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچنے والے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا دولت بھی گئی، ہماری سیاست بھی گئی، اس لیے ہمیں سازش کر کے عمران خان کو گرانا ضروری تھا. ایک تو اس کے اوپر بالکل واضح ہے، اسی لیے 2 مہینے نہیں لگائے انہوں نے نیب کا قانون بدل کے 1000 ارب روپے کی چوری جو ہے اس کو اڑا کے رکھ دیا. دوسری چیز ان کو یہ بالکل واضح ہے کہ ہمیں عوام نہیں لے کر آئی حکومت کے اندر. یہ اس لیے ان کو فکر نہیں ہے عوام سوچتی کیا ہے، ان کو صرف فکر یہ ہے کہ وہ جو ہمیں لے کر آئے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. وہ امریکہ جس نے واضح بیرونی مداخلت کی، اور یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ قومی سلامتی کمیٹی کے الفاظ ہیں، واضح بیرونی مداخلت کی، وہ امریکہ جو ہے وہ کیا ہمارے اقدامات ہیں جن سے خوش ہوگا؟ کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے سے وہ خوش ہوگا، یا وہ بھارت کے ساتھ اس کے باوجود کہ بھارت جو ظلم اور تشدد کر رہا ہے مسلمانوں کے اوپر کشمیر کے اندر تجارت کھولنے سے ہوگا؟ کیا چیز ہے؟ یا افغانستان کے لیے پاکستان میں اڈے دینے سے ہوگا؟ ان کو ان چیزوں کی فکر ہے، ان کو اس سے کوئی فکر نہیں کہ پاکستان کے عوام کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ صحیح ہے سمجھتے ہیں کہ عوام تو ان کو لے کر ہی نہیں آئے، تو عوام کی فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے. اب آخری 2 چیزیں جی. اب وہ آخر میں پہنچے تھے کہ انہوں نے کہا کیا انہوں نے معیشت کا کتنا بڑا نقصان یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا یہ بہت بڑا حملہ ہے پاکستان کے پیداواری سیکٹرز جو ہیں معیشت کے، ان کے اوپر. انہوں نے جا کر تمام سیکٹرز کے اوپر 4% ٹیکس لگا دیا ہے، اور چند جو بڑے بڑے سیکٹرز ہیں جس کے اندر سیمنٹ، سٹیل، شوگر، آئل اینڈ گیس، LNG، بینکس ہیں، آٹو ہے، اور پتہ نہیں کون کون ہے. ویسے پتہ نہیں تم نے سنا کہ نہیں سنا، مجھے پولٹری نہیں سنائی دیا اس کے اندر، شاید پتہ نہیں ککڑی کے اوپر ٹیکس لگا کہ نہیں لگا، لیکن باقی تو انہوں نے تقریباً کوئی بھی بڑا سیکٹر نہیں چھوڑا جس پہ 10% اضافی ٹیکس لگا دیا ہے. اب کر کیا رہے ہیں؟ تمام جو آپ کی پیداواری صلاحیت ہے اس کے اوپر پہلے تو شرح سود جو ہے وہ آسمان سے اوپر لے کے چلے گئے، 15% سے اوپر. تو اس وقت ٹی بل ریٹ ہے جس پہ حکومت پاکستان خود قرض لے رہی ہے. تو آپ سوچیں کہ وہ جب کاروبار کرنے والا قرض لینے کے لیے جائے گا تو اس کو کیا شرح سود دینی پڑے گی اس وقت. اس کے بعد ان کی آمدن کے اوپر اضافی ٹیکس اور بھاری اضافی ٹیکس لگا دیے، جو پچھلے 20 سال کی پالیسی تھی کہ آہستہ آہستہ اس کو ہم کم کر کے لا رہے تھے، کیونکہ ابھی بھی پاکستان میں دوسرے ممالک سے نسبتاً ذرا زیادہ ٹیکس تھے. اس کو کم کرنے کے بجائے اس میں بے تحاشا اضافہ کر دیا.
اور کرنے کی کیا کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اندر جو پیداواری شعبے ہیں، جو بڑی بڑی فرمز ہیں، جو چھوٹی کمپنیاں ہیں جو روزگار پیدا کرتی ہیں، جو ایکسپورٹ کرتی ہیں، ان کے اوپر اتنا وزن ڈالا جائے. آج کی خبر یہ بھی تھی کہ گیس کی قیمت جو ہے وہ ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے اس کو بھی بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. آج وہ بھی اخبار میں خبر لگی ہوئی تھی. ہر وہ پیداواری سیکٹر جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے، جس سے پاکستان کی درآمدات بڑھ سکتی ہیں، جس کے اندر پاکستان کی پروڈکشن بڑھ سکتی ہے، جس سے روزگار پیدا ہوتا ہے، ہر اس چیز کو اس پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے. یعنی جب یہ کمزور ہوں گے تو عالمی منڈی سے چیزیں پاکستان آئیں گی، اور پاکستان جو جس دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے اس سے اور مزید دلدل کے اندر پھنستا چلا جائے گا. آخری چیز جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ میاں صاحب حبیب جالب کو معاف کر دیں، خدا کا واسطہ. آپ یہ جو حبیب جالب کے شعر سناتے ہیں نا، آپ کا حبیب جالب کے فلسفے سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا جو بائیڈن کا گوال منڈی کی گلیوں سے. تو خدا کا واسطہ یہ اس کا حبیب جالب پر نام دینا چھوڑ دیں. بہت شکریہ. صاحب کیا کہیں گے پی ٹی آئی کے دور میں جو کیبنٹ کی 50 ممبر تک تھی، اب ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ خریدار جاگیں گے، کپڑے پھاڑ دیں گے، کیبنٹ کی جو تعداد 55 تک پہنچ چکی ہے، عوام کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، سپر ٹیکسز لگا رہے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ سر اگر وہ 55 لوگ جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا کر رہے ہوں تو مجھے یہ قبول ہوں گے کہ وہ 55 لوگ جو ہیں وہ جس کو کیا بولتے ہیں میاں صاحب شبانہ روز محنت کر رہے ہیں. لیکن ان 55 لوگوں کا کارنامہ ابھی تک تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے: پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، گھی مہنگا، چینی مہنگی. ہمیں تو مہنگائی چاروں طرف نظر آ رہی ہے. اور ابھی جس طریقے سے انہوں نے ہینڈ بریک کھینچی ہے نا، جس شرح سود بڑھائے، اب ٹیکس لگایا ہے، آپ آگے دیکھیے گا اگلے 3 سے 6 ماہ کے اندر تیزی سے معیشت سکڑتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی اور آپ کو بے روزگاری بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. یہ بتائیے گا کہ ابھی کل جو ڈالر کی پرائس ہے وہ تھوڑا نیچے آئی ہے، پیسے کی قدر میں تھوڑا سا ہلکا سا اضافہ ہوا ہے، لیکن آج ہی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ کریش کر گئی ہے. اس ساری سچویشن جو معیشت کی ہے، لوگوں کو تو حکومت تلقین کر رہی ہے کہ چائے نہ پئیں اور باقی کچھ کریں. آج پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کی حکومت نے وہاں پر جو عثمان بزدار کے ٹائم پر جو مراد وزراء کی اور وزراء اعلیٰ کی ختم کی گئی تھی، آج ان کو بحال کیا گیا. تو کیا یہ دورہ معیار نہیں ہے؟ عوام کے لیے اور رائے دیتے ہیں اور اپنے لیے مراد کو بحال کیے جانے کی 100% دورہ معیار ہے نا یار. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو روکھی سوکھی کھلائیں. وہ تو خیر آپ کی پالیسی سے لوگ مجبوری ہو جائیں گے، روکھی سوکھی کھائیں گے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں کہ انہوں نے مراحت بڑھا دی ہیں. اس کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ابھی مرمت کے لیے، ریپیئر کے لیے جو کروڑوں روپے کا بجٹ پاس کیا گیا تھا، فرسٹ کلاس وزیر اعظم ہاؤس تھا. ہم تو ابھی تک 3 مہینے پہلے تک ہم وہاں جایا کرتے تھے، ہمیں تو اس کے اندر کوئی ایسی خرابی نہیں نظر آئی. 2.5 مہینے پہلے تک پتہ نہیں کیوں کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. تو وہ اپنے لیے تو ایک اور معیار ہے، لیکن جب عوام کی باری آتی ہے تو پھر بالکل معیار مختلف ہو جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنی تو 1000 ارب روپے کی کرپشن کی چوری کا پیسہ نیب کا قانون بدل کے آپ نے اڑا کے رکھ دیا. 1000 ارب روپے کو چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہوتی. اور یہاں آپ کہتے ہیں کہ عوام کو جو ہے ہم اتنی ریلیف بھی نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ جو چائے کی پیالی پیتے ہیں وہ بھی پوری پیتے رہیں، وہ بھی کہتے ہیں آدھی کر دیں اپنی چائے کی پیالی. اسد بھائی یہ بتائیے گا، کل شیریں مہمان نے سینٹ کے اجلاس میں بڑا دو کہا کہ کسی کو بھام نہ رہے، حکومت نے بجٹ IMF کا پیش کیا ہے، لیکن ساتھ میں اس نے پی ٹی آئی کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. وہ کس لیے شکریہ ادا کیا؟ پتہ نہیں، شاید وہ شکریہ اس لیے ادا کر رہے تھے پی ٹی آئی کا، میں نے تو نہیں ان کا بیان، لیکن ہو سکتا ہے شکریہ اس بات کا ادا کر رہی ہوں کہ قوم کو جو ہم بیوقوف بنایا کرتے تھے مل کر اور ہم کہتے تھے، یعنی شہری رحمان اور ان کی پارٹی کہتی تھی کہ نواز شریف جو ہے یہ ضیاء الحق کی اولاد ہے اور یہ لوٹ کے ملک کو کھا گیا. اور نواز شریف جو ہے وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے، خیر وہ کیا کہتے تھے بے نظیر کے بارے میں وہ تو الفاظ بھی نہیں دہرائے جا سکتے. لیکن اسد زرداری کو کیا علی بابا 40 چور پیٹ کاٹیں گے، سڑکوں پہ لٹکائیں گے، کھمبوں سے ٹانگیں گے. آج عمران خان کی وجہ سے وہ جو ٹوپی ڈرامہ چل رہا تھا، جو عمران خان ہمیشہ سے بتاتے تھے یہ اندر سے سب ایک ہیں، آج وہ صرف اندر سے نہیں، وہ کھل کے سامنے ایک ہو گئے ہیں.
اور سب سے بڑا چلے انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا, میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کا کہ یہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کہ وہ پنجاب کے جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں اس کو مل کر لڑیں گے, ہم اس بات پہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تاکہ قوم کو واضح ہو جائے کہ کس طرف چور کھڑے ہیں اور کس طرف پاکستان کی خدمت کرنے والے. اسد عمر کی گفتگو آپ ملاحظہ کریں تو انہوں نے کہا پاکستان کے پیداواری سیکٹر پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے, اسٹیل, سیمنٹ, شوگر سمیت دیگر سیکٹرز پر 10% اضافی ٹیکس لگا دیا گیا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.